بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت سوم یونٹ نمبر 7.1 جو کہ صحت و تندرستی کے بارے میں ہے، اس کے دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے ذاتی صفائی کا اہتمام کر سکیں، اور دوسرا حاصل تعلم ہے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر کے بیماریوں سے بچ سکیں اور تندرست رہ سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ذاتی صفائی کی اہمیت اور چند اصول سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی عمدگی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے سبق کا ہے کہ با وضو رہنے سے انسان کا جسم اور روح دونوں پاک صاف رہتی ہیں۔ با وضو جب انسان رہتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کا جسم تو صاف ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن وضو کرنے سے انسان کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اس طرح اس کی روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ تو با وضو رہنے سے انسان کا جسم اور روح دونوں پاک صاف رہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، صفائی کے لیے اپنی ذات سے آغاز کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم صفائی کا خیال رکھنا چاہیں، پہلے ہمیں اپنی ذات کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خود کیسے صاف ستھرے رہیں گے، کیونکہ اگر ہم خود اپنی صفائی کا خیال رکھیں گے تبھی ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کر سکیں گے۔ سب سے پہلے جسم اور لباس کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے جسم کو صاف رکھنا چاہیے، لباس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ناخن میں میل کچیل جمع نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے ناخنوں میں میل کچیل جمع ہو جائے، ہمیں فوری طور پر اس میل کچیل کو صاف کرنا چاہیے۔ اگر ناخن بڑے ہوں تو تراش لینے چاہیے، جیسے ہی ہمارے ناخن بڑے ہونے لگے فوری طور پر انہیں تراش لینا چاہیے، اور ناخن کو تراشنا بھی سنت عمل ہے۔ مناسب اوقات میں ورزش کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ورزش کرنے سے ہمارا جسم چاقو چوبند رہتا ہے اور ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر کے ایک تندرست معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ حفظان صحت کے چند اصول ہیں جن پر عمل کر کے پورے کا پورا معاشرہ تندرست ہو سکتا ہے اور ایک تندرست معاشرے کی تشکیل کا خواب ممکن ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم کتاب میں سے چند مزید ایسے اصول پڑھتے ہیں جن کی روشنی میں ہم ایک تندرست معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں سبق کے ان نکات کی، ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے طلبہ طالبات سے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان تمام اصولوں کو پڑھا ہوگا، اور ان اصولوں کی روشنی میں ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ سکیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر سبق میں موجود صحت کے بارے میں حدیث پاک کا عربی متن تلاش کریں اور مکمل حوالہ بھی تحریر کریں۔ وہ جو حدیث پاک تھی کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے اکثر لوگ دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتے ہیں، صحت اور فرصت۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر اس حدیث پاک کا عربی متن تلاش کرنا ہے اور پھر اس کا مکمل حوالہ بھی تحریر کرنا ہے۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت صحت سے متعلق حدیث پاک کا عربی متن بھی تلاش کیا ہوگا، اس کا مکمل حوالہ بھی دیا ہوگا۔ اس طرح سے آپ بچوں نے تحقیق اور ریسرچ کے
तरीक़े को सीख लिया होगा। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए घर का काम है कि वालिदैन के साथ मिलकर 5 ऐसी आदत लिखें जिन पर अमल करके आप तंदुरुस्त रहेंगे। उन आदत को लिखें और लिखने के बाद कमरा जमात में दीगर हम जमात साथियों को भी बताएं ताकि दीगर बच्चे भी उन पर अमल करें और तंदुरुस्त रह सकें। तो प्यारे बच्चों, ये काम आपने घर से मुकम्मल करके लाना है। अजीज तलबा और तालिबात, आइए अब हम सबक का इआदा कर लेते हैं, सबक को दोहरा लेते हैं। आज हमने पढ़ा सफाई के लिए अपनी ज़ात से आगाज़ करना चाहिए। सबसे पहले जिस्म और लिबास की सफाई का एहतमाम करना चाहिए। नाखून में मैल कुचैल जमा नहीं होनी चाहिए। नाखून बड़े हों तो तराश लेने चाहिए। मुनासिब औकात में वर्जिश का भी एहतमाम करना चाहिए। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल करके एक तंदुरुस्त मुआशरा तश्कील पाता है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये थी चंद बातें जो आज के सबक से हमने अख़ज़ की। आज हमने ज़ाती सफाई की अहमियत और चंद उसूल सीखे। हमने मिलकर इस किताब को मुकम्मल किया। अल्लाह ताला हमें इस किताब की जुमला तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हमने अपनी इस्लामियात की जमात सोम के असबाब को मुकम्मल किया है। हमने कोशिश करनी है कि हमने जो जो तालीमात इस किताब में सीखी हैं हम अपनी अमली ज़िंदगी में उनको अपनाएंगे, उन पर अमल करेंगे। क्योंकि इस्लामियात की किताब ये पढ़ने के लिए तो होती ही है, लेकिन इसका जो मेन मकसद है, बुनियादी मकसद, वो इसे अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करना है। तो हमने इन तमाम उसूलों को जो सीखा, तमाम चीज़ों को हमने जिनका इल्म हासिल किया, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की भी कोशिश करनी है। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकेंगे लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। अजीज तलबा और तालिबात, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाहुल अजीज इस्लामियात जमात चहारम के लेक्चर्स में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। रब्बे कायनात हम सबको इस्लामियात जमात सोम की किताब को अच्छे अंदाज में याद करने और उसकी तालीमात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।